السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں، آج ہم مسلمانوں کے یہ حال ہیں کہ ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم جب یاد کرتے ہیں اللہ کو جب ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، باقی اس سے پہلے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ آج ہماری محلوں کی مسجدیں جو ہیں وہ بھی خالی پڑی رہتی ہیں۔ آج سارے کوئی ادھر کھڑے ہیں لیکن مسجد میں جانے کو تیار نہیں۔ ہم سب کو ان کو تیار کرنا ہوگا، یعنی کہ ان کو مسجدوں کا لے کے آنا پڑے گا جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ اب ایسا ہوتا ہے، اب ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، ہم اس کو نماز کی دعوت نہیں دے رہے، یعنی کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں نہیں لے کر آ رہے، تو اس پہ گناہ ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے کہ ہم اسے مسجد تک لے کر آئیں، لیکن ہم مسجد تک نہیں لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم سب کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور دنیا گزارنی کیسے ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کو تو ہمیں پورا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نبی کی سنتیں ہیں، یعنی کہ ان کا طریقہ، ہمیں ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم ان کے طریقے کو اپنائیں گے نہیں تو انسان کتنا ہی کچھ کر لے، پیسہ کما لے، چاہے کتنی بھی ترقی پہنچ جائے، لیکن اس کو ترقی حاصل پھر بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیسے؟ اگر ایک انسان پیسہ کما رہا ہے، ترقی پر پہنچ گیا ہے، بڑا بزنس مین بن گیا ہے، تو اس کی ترقی پھر بھی پیچھے رہے گا، اس کی ترقی پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نظروں میں جو ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی ترقی نہیں ہوئی، کیونکہ ترقی اس کو کہتے ہیں جو ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کر چلے۔ اب انسان یہاں پر ترقی کر رہا ہے لیکن چند دنوں کی زندگی کے لیے ترقی اتنی کر رہے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم نے کچھ تیاری نہیں کی، اور آخرت میں وہ ایسے ہی رہے گا۔ جب آخرت میں اس کی ترقی نہیں ہوئی تو وہ کس کام کی ترقی ہے، وہ کس کام کا پیسہ ہے؟ کیونکہ آخرت میں تو ہم پیسہ لے کے نہیں جا سکتے۔ اور انسان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ دنیا کے کام میں مشغول ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دین کے کام بھی کرتا رہے، اللہ کو بھی راضی کرتا رہے۔ اگر ہم ادھر اللہ کو بھی راضی کرتے رہیں گے اور ادھر ہم اپنے کاروبار میں بھی لگے رہیں گے تو ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم دونوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے اور دینداری دور ہے اس سے، تو وہ بھی کامیاب بندہ نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو دونوں سے ہی دور ہے۔ دیکھیے، دین میں لگنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہیے، تو اس میں ہی انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ کو یاد رکھیں، 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ ایک ہوتا ہے ملازم، اس کے ذمے کیا ہوتا ہے؟ وہ ملازم وہ ہے جو جھاڑو لگاتا ہے، جس کا کام جیسا کہ جھاڑو لگانا ہے۔ جب اس کی جھاڑو لگ جاتی ہے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے ملازم، وہ کام کرتا ہے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے کے بعد اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غلام، یعنی کہ غلام جو ہے وہ آقا کا کہنے پر چلتا ہے، جیسا آقا کہتا ہے اس کا، جیسا اس کا مالک کہتا ہے اس کے کہنے پر چلتا ہے۔ اگر مالک کہے تو یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرا تو اسے وہ کرائے گا۔ اگر مالک کہتا ہے کہ تجھے ٹوائلٹ صاف کرنی ہے تو وہ کرے گا، کیونکہ اس کے آقا کا حکم ہے۔ اب اس سے اوپر ایک اور ہے، وہ آتا ہے بندہ۔ بندہ کیا ہے؟ بندہ ایک وہ ہے، یعنی کہ جو آقا حکم دیتا ہے تجھے یہ کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، اس کے علاوہ ایک کام اور بڑھ جاتا ہے اس کے ذمے، یعنی کہ بندہ جو ہوتا ہے نا عبادت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ بندہ عبادت بھی کرتا ہے۔ غلام اپنے آقا کی عبادت نہیں کر سکتا، نوکر اپنے آقا کی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن
جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اور بندہ جو ہے ہم ہیں بندے، یعنی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا آقا ہے، یعنی کہ اللہ، اور ہم اس کے بندے ہیں، یعنی کہ بندے عبادت کرنے والے، یعنی کہ ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے، یہ ہیں بندے۔ تو جو ہمیں پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں، ہمارے ذمے ہیں ہم اس کی عبادت بھی کریں، اس کے کہنا بھی مانیں۔ جس راہ پہ جانے سے اس نے منع کیا تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور جس راہ کا اس نے حکم دیا ہم اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کے علاوہ، جیسا کہ ایک غلام اگر آقا کی بات نہیں مانے گا تو غلام کا کیا حشر ہوگا، اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور اسے ہو سکے آقا مارے بھی۔ تو ایسے ہی بندہ ہے، اگر بندہ اللہ کا کہنا نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ بھی غصے میں آتا ہے۔ اللہ غصہ کب کرتا ہے؟ جب بندے حد پار کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو زیادہ غصہ دلانے لگتے ہیں، اور ہم دلاتے بھی ہیں، کیونکہ ہم وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ہم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو برا لگتا ہے، ہم اس میں اپنی توبگی سمجھتے ہیں، ہم اس میں اپنا یہ سوچتے ہیں ہمارا فائدہ ہے، فائدہ نہیں، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ایک انسان ناجائز طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، یہ سوچئے مہینے کے لاکھوں روپے کما رہا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے میرا فائدہ ہو رہا ہے، نہیں، کیونکہ ایک انسان اگر لاکھوں روپے کما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کی انسان کو پریشانی دے دیتا ہے، بیماریاں دے دیتا ہے، ایک جھٹکے میں ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، یہاں پر پریشان ہوا، یہاں پر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا، ایسے ہی آخرت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے گا۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بندے ہیں، یعنی کہ اس کے کہنے کے ساتھ اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اور آج ہم دونوں چیزیں نہیں کرتے، نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا کہنا مانتے ہیں، آج ہم اس کے دونوں چیزوں کو جھٹلائے بیٹھے ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے یا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں، نہیں ہمیں اللہ کے رسول یاد ہے، نہیں ہمیں اللہ یاد ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم بندے ہیں، ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم مسجدیں دیکھ سکتے ہیں کہ خالی پڑی ہیں مسجدیں، اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو کہتے نہیں، اگر ہمارے اندر طاقت بھی ہے، ہمارے اندر زبان سے کہنے کی طاقت ہے، ہاتھوں سے روکنے کی طاقت ہے، لیکن ہم پھر بھی اسے نمازوں کی طرف، اللہ کی طرف، مسجدوں کی طرف نہیں لے کر جاتے، ہم خود عبادت کر لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں لے کر جاتے۔ جیسے کہ ہم ایک مثال دیتے ہیں، جیسے ایک ٹاور ہوتا ہے، اب وہ ٹاور جو ہے یعنی کہ موبائل ٹاور، یعنی کہ جس سے نیٹ ورک آتے ہیں، اگر ایک محلے میں ٹاور لگا دیا جائے تو وہ پورے شہر کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ایک بستی میں ایک بے نمازی ہے جس کو ہم نمازوں کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں، تو ایک اس کی وجہ سے تو ہم سارے بھی اللہ کے نظروں میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے عذاب میں آ سکتے ہیں ہم سارے، اگر ہم اس کو نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اگر کوئی بے نمازی ہے جو اللہ سے دور ہے تو ہمیں اسے اللہ کی طرف لے کر جانے چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی پرواہ کریں گے جبھی تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بندے آئیں گے، اگر ہم اپنی سوچیں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ اگر ہم اپنی سوچیں گے، اللہ نے کہا کہ آپ دوسروں کو نمازوں کا حکم دیجئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیک راہ پر چل رہے ہیں تو آپ دوسروں کو حکم دیجئے۔ اگر ہم دوسروں کو حکم نہیں دے رہے، اپنی سوچ رہے ہیں، جیسے کہتے نہیں کہ انسان اگر میں کرنے لگتا ہے نا، بس میں ہی ہوں، تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو ایسا ہی اگر ہم اپنی سوچیں گے نا تو انسان جب بھی ڈوب جائے گا۔ اگر ہمیں دیکھ رہا ہے سامنے والا نماز نہیں پڑھ رہا، ہمارے اندر طاقت بھی ہے، ہم پھر بھی نمازوں کی طرف نہیں لے کر جا رہے اسے، تو ہم اللہ کے عذاب میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اگر اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہوگا، لوگوں کو نمازوں کی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف لے کر آنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے گھر میں یا محلے میں جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، تو
تو اس لیے ان سب کو نمازوں کا حکم دیجئے، بس کہنے کا حکم، یعنی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، انہیں یہ کہیے اور پھر اس کے بعد دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ کا کہنے کا کام ہے، میرا کرنے کا کام ہے، کس کا دل میں پھیروں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا فرض ہے کہنے کا اور اس سامنے والے کا فرض ہے کرنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے یا نہ دے۔ تو اس لیے ہم ہمارا فرض جو ہے ہم اس کو پورا کریں، لوگوں کو نمازوں کی طرف لے کر آئیں، ہمارے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔